سائنس کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے حرکت اور رفتار پر۔ یہ موضوع صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اور ہاں، ٹیٹ پیپر 2 سائنس کے نصاب کو عبور کرنے کے لیے بھی اس پر گرفت ہونا بالکل لازمی ہے۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے سیدھا موضوع کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا آخر کس طرح متحرک ہے۔ آج کے اس جائزے کا خاکہ کچھ یوں ہے۔ پہلے ہم حرکت اور اس کی اقسام کو سمجھیں گے، پھر فاصلہ اور نقل مکانی کا فرق دیکھیں گے، اس کے بعد رفتار اور تعجیل کے تصورات، پھر قوت اور نیوٹن کے قوانین پر بات ہوگی، اور آخر میں کچھ انتہائی اہم تدریسی نکات کا ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حرکت اور اس کی مختلف اقسام کی۔ کبھی غور کیا ہے کہ ہمیں کیسے احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کی یہ پوری دنیا زندہ اور ایکٹیو ہے؟ جواب بہت ہی سادہ ہے، حرکت۔ ذرا سوچیں، اگر حرکت نہ ہو تو سڑکوں پر گاڑیاں نہیں دوڑیں گی، زمین سورج کے گرد نہیں گھومے گی، بلکہ وقت کا تو پورا نظام ہی رک جائے گا، ہے نا؟ دراصل حرکت ہی زندگی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اب اگر اسے سائنس کی زبان میں بیان کرنا ہو تو حرکت دراصل کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، جب کوئی بھی جسم وقت گزرنے کے ساتھ اپنی جگہ تبدیل کرے تو اسے حرکت کہتے ہیں۔ بالکل ویسی جیسے سڑک پر چلتی ہوئی بس یا پھر آسمان میں اڑتا ہوا پرندہ۔ اور اس کے برعکس جو چیزیں اپنی جگہ بالکل نہیں بدلتی، جیسے کوئی میز یا دیوار، تو ہم انہیں ساکن یا غیر متحرک کہتے ہیں۔ امتحانات کی تیاری کے لیے حرکت کی ان 5 بنیادی اقسام کو ذہن میں رکھنا بہت فائدہ مند ہے۔ پہلی ہے خطی حرکت، یعنی بالکل سیدھی لائن میں چلنا، جیسے سیدھی سڑک پر گاڑی۔ دوسری دائروی حرکت، جو دائرے میں ہوتی ہے، جیسے پنکھے کے گھومتے ہوئے پر۔ تیسری ہے ارتعاشی حرکت، جہاں کوئی چیز ایک ہی مقام کے آگے پیچھے ہوتی ہے، جیسے گھڑی کا جھولتا ہوا پینڈولم۔ چوتھی قسم گردشی حرکت ہے، یعنی اپنی ہی محور پر گھومنا، جیسے زمین کی گردش۔ اور آخری ہے بے ترتیب حرکت، جس کی کوئی ایک مقررہ سمت نہیں ہوتی، جیسے باغ میں اڑتی ہوئی کوئی تتلی۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جو ہے فاصلہ اور نقل مکانی۔ یہاں ہمارے پاس 2 ایسے تصورات ہیں جو بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں مگر ہیں بالکل مختلف: فاصلہ اور نقل مکانی، یعنی ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ۔ دیکھیں، فاصلہ ایک اسکیلر مقدار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ محض اس پورے راستے کی لمبائی ہے جو کسی جسم نے طے کیا ہے۔ لیکن نقل مکانی ایک ویکٹر یعنی سمتی مقدار ہے۔ یہ دراصل ابتدائی اور آخری مقام کے درمیان کا سب سے سیدھا اور مختصر ترین فاصلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ کوئی 5 کلومیٹر آگے جاتا ہے اور پھر 2 کلومیٹر پیچھے آ جاتا ہے، تو کل فاصلہ 7 کلومیٹر ہوا۔ لیکن نقل مکانی صرف 3 کلومیٹر ہوگی، کیونکہ یہاں سمت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اور بالکل اسی طرح جیسے فاصلہ اور نقل مکانی الگ الگ ہیں، رفتار اور سمتی رفتار، جسے ہم ویلوسٹی کہتے ہیں، ان میں بھی واضح فرق ہے۔ رفتار ایک اسکیلر مقدار ہے جو ہمیں صرف یہ بتاتی ہے کہ کوئی چیز کتنی تیز ہے، جبکہ سمتی رفتار ایک ویکٹر مقدار ہے۔ اس میں تیزی کے ساتھ ساتھ حرکت کی ایک مخصوص سمت بھی شامل ہوتی ہے۔ فزکس کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کے لیے یہ فرق جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اب باری آتی ہے ہمارے تیسرے حصے کی، رفتار اور تعجیل۔ رفتار کو ناپنے کا فارمولہ بہت ہی سیدھا سا ہے، بس طے شدہ فاصلے کو وقت پر تقسیم کر دیں، یعنی v=d/t۔ اگر ایک گاڑی 100 کلومیٹر کا فاصلہ 2 گھنٹے میں طے کر لیتی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی رفتار 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ اسی طرح اگر 200 میٹر کا فاصلہ 20 سیکنڈ میں طے ہو رہا ہے تو جواب آئے گا 10 میٹر فی سیکنڈ۔ یہ بالکل ایک سیدھا سادہ ریاضیاتی اصول ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حرکت ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اگر ایک گاڑی کسی کھلی ہائی وے پر مسلسل ہر گھنٹے 50 کلومیٹر طے کر رہی ہے تو ہم اسے یکساں رفتار کہیں گے۔ لیکن اگر وہی گاڑی شہر کے رش والے علاقے میں آ جائے، جہاں اسے بار بار بریک لگانی پڑے اور پھر تیز ہونا پڑے، تو برابر وقت میں فاصلے مختلف ہوں گے۔ اسے سائنس میں غیر یکساں رفتار کہا جاتا ہے۔ ویسے سائنس کی دنیا میں رفتار کو ناپنے کے لیے جو بین الاقوامی اکائی استعمال ہوتی ہے وہ ہے میٹر فی سیکنڈ۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی عام زندگی میں گاڑیوں کے لیے کلومیٹر فی گھنٹہ کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی دلچسپ بات بتاؤں، اس کائنات کی سب سے تیز رفتار چیز یعنی روشنی کی رفتار کو بھی میٹر فی سیکنڈ میں ہی ماپا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ بنتی ہے۔ حیرت انگیز ہے نا؟
اچھا، اب جب رفتار غیر یکساں ہو یعنی وقت کے ساتھ بدل رہی ہو تو فزکس میں ایک نیا تصور جنم لیتا ہے جسے تعجیل یا ایکسیلریشن کہتے ہیں۔ یہ دراصل رفتار میں آنے والی تبدیلی کی شرح ہے۔ اسے معلوم کرنے کے لیے آخری رفتار میں سے ابتدائی رفتار کو نکال کر وقت پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ عام فہم زبان میں بات کریں تو جب گاڑی کا ایکسیلریٹر دبایا جاتا ہے تو ہم دراصل اس گاڑی میں تعجیل ہی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری ریاضیاتی اصول ہمیں روزمرہ زندگی میں گاڑیوں کے ڈیش بورڈ پر بڑی آسانی سے نظر آ جاتے ہیں۔ سپیڈومیٹر ہمیں فوراً بتا دیتا ہے کہ گاڑی کی موجودہ رفتار کیا ہے، اور اوڈومیٹر یہ دکھاتا ہے کہ کل کتنا فاصلہ طے ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں، تیز رفتار نقل و حمل اور تجارت کے بے شمار فائدے ہیں، صنعتیں اس کے بغیر چل نہیں سکتیں۔ لیکن ضرورت سے زیادہ تیز رفتاری کے سنگین نقصانات بھی ہیں، جن میں خطرناک حادثات اور بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی سب سے نمایاں ہیں۔ ہمارا چوتھا اہم موضوع ہے قوت اور نیوٹن کے قوانین۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ آخر حرکت پیدائی کیوں ہوتی ہے، تو عظیم سائنسدان آئزک نیوٹن کا نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے۔ انہوں نے کلاسیکی طبیعیات کے وہ بنیادی قوانین دنیا کے سامنے رکھے جن کی مدد سے آج بھی پوری کائنات میں موجود چیزوں کی حرکت کو سمجھا جاتا ہے۔ امتحانات کے نقطۂ نظر سے نیوٹن کے یہ تینوں قوانین بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ پہلا ہے قانون جمود، یعنی جو چیز رکی ہوئی ہے وہ رکی رہے گی اور جو چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی جب تک کہ اس پر باہر سے کوئی قوت اثر انداز نہ ہو۔ دوسرا قانون ہمیں بتاتا ہے کہ کسی جسم پر لگنے والی قوت اس کے ماس اور ایکسیلریشن کے حاصل ضرب کے برابر ہوتی ہے، یعنی F=ma۔ اور تیسرا قانون تو ہم سب نے سن رکھا ہے کہ ہر عمل کا ایک برابر لیکن مخالف سمت میں رد عمل ہوتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، یعنی تدریسی نکات۔ یہ حصہ خاص طور پر ان مستقبل کے اساتذہ کے لیے ہے جو بچوں کے ذہنوں کو روشن کریں گے۔ فزکس کو صرف کتابوں تک محدود نہ رکھیں، بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ روزمرہ زندگی کی مثالیں دی جائیں۔ طلباء کو کھیل کے میدان میں لے جائیں، انہیں دوڑنے کا کہیں اور ان کا وقت نوٹ کر کے ان سے خود رفتار کا حساب لگوائیں۔ اس کے علاوہ کلاس میں چارٹس اور ماڈلز کا استعمال ان خشک تصورات کو بہت دلچسپ اور یادگار بنا دیتا ہے۔ آخر میں ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر نیوٹن کا پہلا قانون یہ کہتا ہے کہ حرکت کرنے والی چیز ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے، تو پھر جب ہم زمین پر کوئی گیند پھینکتے ہیں تو وہ کچھ دور جا کر خود بخود کیوں رک جاتی ہے؟ اس کا جواب دراصل ان پوشیدہ قوتوں میں چھپا ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آتی مگر ہر وقت موجود رہتی ہیں، جیسے ہوا کی مزاحمت اور زمین کی رگڑ۔ انہی قوتوں پر غور کریں کیونکہ کائنات کو سمجھنے کی اصل کنجی انہی سوالوں میں پوشیدہ ہے۔